بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر، اور وہ یہ ہے شام یعنی سیریا کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں اور قیامت کی نشانیوں میں شام کا کردار۔ یہ موضوع نہ صرف دینی اعتبار سے اہم ہے بلکہ موجودہ حالات کے تناظر میں بھی ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی سرزمین کو بڑی فضیلت والی سرزمین قرار دیا ہے۔ احادیث میں شام کو ارض مبارکہ یعنی بابرکت زمین کہا گیا ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3954 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شام والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے شام پر اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ شام وہ سرزمین ہے جہاں اللہ کے فرشتے رحمت کے پروں کو پھیلائے رکھتے ہیں، اور یہ زمین قیامت سے قبل کے بڑے بڑے واقعات کا مرکز بنے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کیا کہ آخری زمانے میں شام کی سرزمین فتنوں کا مرکز بنی رہے گی۔ وہاں قتل و غارت، ظلم و ستم اور خون ریزی کا ایسا طوفان اٹھے گا جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن حوالہ، جب تم دیکھو کہ خلافت زمین مقدس یعنی شام میں اتر آئی ہے تو جان لو کہ زلزلے، فتنے، فساد اور بڑے بڑے واقعات قریب آ گئے ہیں۔ اس وقت قیامت لوگوں کے بہت بڑی قریب ہوگی، اتنی قریب جتنی یہ میرا ہاتھ تمہارے سر کے قریب ہے۔ قیامت سے پہلے ایک بڑی جنگ جسے ملزمت الکبریٰ کہا جاتا ہے، شام کی سرزمین پر ہوگی۔ یہ وہ جنگ ہوگی جس میں مسلمان اور کفار آمنے سامنے ہوں گے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4296 میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی بربادی کی نشانی ہوگی۔ مدینہ کی بربادی کے بعد محمد الکبریٰ یعنی بڑی جنگ ہوگی، اور محمد الکبریٰ کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ شام جہاں بیت المقدس واقع ہے، قیامت سے قبل کی بڑی بڑی فتوحات اور جنگوں کا مرکز ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال پوری دنیا کا فتنہ پھیلائے گا، لیکن اس کا خاتمہ شام میں ہی ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول بھی دمشق کے مشرقی حصے میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم مشرق دمشق کے قریب سفید مینارے کے پاس نازل ہوں گے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ شام کا دارالحکومت تمیز آخری زمانے کے نہایت اہم جگہ بنے گا۔ آج اگر ہم شام کے حالات پر نظر ڈالیں تو دل کانپ جاتا ہے۔ خانہ جنگی، بیرونی طاقتوں کی مداخلت، بچوں، خواتین اور نہتے عوام کا قتل، لاکھوں مہاجرین، تاریخی مساجد، مدرسے کی تباہی، یہ تمام واقعات ان حدیث کی تصدیق کرتے ہیں کہ شام میں فتنوں کا دور ضرور آئے گا۔ مسند احمد حدیث نمبر 22137 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب فتنہ ہوگا، اور جب تم دیکھو کہ لوگ شام کو چھوڑ رہے ہیں تو سمجھ لو کہ ان میں کوئی خیر باقی نہیں رہی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ تو ناظرین، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ فتنے کے وقت خاموشی، دعا، ذکر اور علم دین سے وابستگی بہترین عمل ہے۔